ایک بات امام صاحب کے حوالے سے یہ آئی کہ جمعہ کی تقریب میں امام صاحب نے یہ کہا کہ بعض لوگ مزارات پر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ سجدہ کرنا یہ حرام ہے مزار پر، اور یہ درست نہیں ہے۔ اس پر بھی بعض لوگ معترض ہو گئے، اور ابھی ہمارے مفتی فیضان سرور صاحب نے اس کی طرف تھوڑی سی روشنی بھی ڈالی کہ آج کا حال تو یہ ہو گیا ہے، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خدا مان لیتے ہیں لوگوں میں ذالک، اور ایسے لوگ ہو چکے ہیں آج کے دور میں کہ اگر کوئی شخص، کوئی پیر صاحب آتے ہیں کسی علاقے سے اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا شخص ہوں، میری تم سجدہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک، تو بعض لوگ اسے درست سمجھ لیتے ہیں اور سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ امام صاحب رضوان نے، جن کے بارے میں ہمارے مفتی صاحب نے بڑا تفصیلی تعارف پیش کیا، اور آج کے دور میں اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ خود حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے الزبدۃ الزکیہ نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں سجدہ تعظیمی کی حرمت کے اوپر 40 احادیث پیش فرمائی ہیں۔ آپ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کو ہم سجدہ عبادت کہتے ہیں، جو ہم نمازوں میں اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، یہ سجدہ ہوا سجدہ عبادت۔ اگر سجدہ عبادت کوئی کرے تب تو صریح کفر ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا، اب وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں رہے گی، چاہے وہ بدھ کی کرے، چاہے کسی زندہ شخص کی کرے، حتیٰ کہ کسی بازار پہ جا کر کے اگر کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی کہ جس طرح ہم ادب اور احترام کرتے ہیں، اور ادب اور احترام کے ہم نے اپنے الگ طریقے وضع کر لیے ہیں، اور ہر عرف میں ادب اور تعظیم کے الگ معاملات ہوا کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ آئے تو بہت سارے لوگوں نے ادباً مصافحہ کیا اور بعض لوگوں نے دستبوسی بھی کر لی، تو یہ ایک تعظیم کا طریقہ ہوا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو سجدہ کر کے تعظیم کرے، اس کا احترام کرے، تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، میں نے ذکر کیا، باضابطہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے مستقل ایک رسالہ اس کے اوپر تصنیف فرمائی ہے، جس میں 40 سے زائد احادیث پیش فرمائی ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص آ رہے ہیں آپ کے یہاں، سجدہ تعظیمی کروا رہے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے بھائی یہ بھی تو، ان کا بھی تو حلیہ اور لباس مولانا کی طرح ہے، یہ بھی تو بڑے پیر اور بابا ہیں، تو کہہ رہے ہیں تو صحیح بات ہوگی۔ اب اس مسئلے کو امام صاحب نے جب ذکر کر دیا تو اب یہ سوچ کر کے کہ وہ بھی امام صاحب، وہ بھی پیر صاحب ہیں، وہ بھی بابا ہیں، اور انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب صحیح ہوگا، اور امام صاحب نے ہمیں جو مسئلہ بتا دیا وہ غلط ہے، اور اس کو لے کر کے پھر آپس میں اختلاف اور انتشار کی باتیں شروع ہو گئی۔ حقیقت یہی ہے کہ سجدہ تعظیمی یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی امام صاحب سے کوئی غلطی یا خطا نہیں، بلکہ انہوں نے درست مسئلہ بیان کیا۔ یہ ہماری اپنی کمی ہے کہ ہم دین کو اپنے معیار پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عقل پر اس کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بات دین کی ہمارے عقل میں اچھی لگتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے، اور جو بات ہماری عقل کو نہیں بھاتی ہے، جو ہمیں پسند نہیں آتی ہے، جس میں ہم کو بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ امام صاحب نے غلط بتایا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، علماء سے آپ قریب ہوں گے، اپنے مسائل کو علماء کے پاس رکھیں گے، پھر کتاب و سنت میں آپ کو وہ دلیلیں ملے گی جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام صاحب نے اگر کوئی بات کہی ہے تو ضرور کہیں حوالہ دیکھ کر کے ہی وہ بات کہی۔ تو اس لحاظ سے آپ کو اپنے امام پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر کوئی بات آپ کو شبہ میں ڈال دیتی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے، پوچھیے، اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ امام صاحب سے پوچھیں،
ان سے بیٹھے ان سے بات کریں کہ حضرت آپ نے آج تقریر کی جمعہ میں فلاں فلاں باتیں کہی، ہم نے آج تک تو یہ بات نہیں سنی ہے، اگر آپ نے کہاں سے بیان کیا ذرا بتا دیجیے۔ وہ محسوس کریں گے کہ ان کو کتاب کا حوالہ دکھانا ضروری ہے تو وہ کتاب کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور اس پر پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا اور پھر خود بھی آپ اس بات کو بہتر محسوس کریں گے۔ لہذا صرف سنا کر کے اور اپنی عقل کے مطابق اگر آپ سوچیں گے کہ شریعت ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کو اپنی عقل یا آپ کا لحاظ کر کے نہیں بتائیں گے، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن اور احادیث سے مسائل معلوم ہوئے وہی ذکر کریں گے، اب چاہے وہ ہماری طبیعت کو اچھی لگے چاہے طبیعت کو ہماری اچھی نہ لگے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور بڑا تفصیلی ہے، اس کو میں نے غور کر لیا۔ ایک مسئلہ ہے کہ ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ابھی اس مہینے کے بعد محرم شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ بحیثیت مسلمان اس مہینے کے بارے میں شاید ہی کوئی ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا، خاص طور سے اس محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ اس نسبت سے تقریباً سب لوگ اس ماہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد کعبہ شریف میں تشریف لے گئے تو اس وقت روایتوں میں آتا ہے 300